لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بأمره إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ شریف پڑھیں: اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم. معزز سامعین نمازدار، یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی فرضیت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی: لعلکم تتقون. روزہ مسلمانوں پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزہ کا ایک مقصد اللہ نے بتایا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، میں اس سے پہلے خطبے میں بتا چکا اور بار بار سنتے ہیں، اور فضائل کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہم سنتے ہیں کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے، اس مہینے میں عبادتوں کی کتنی فضیلت ہے. فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر ملتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. اس طرح سے یہ مہینہ جتنی عبادتیں کریں کئی گنا زیادہ ہم کو ثواب حاصل ہوتا ہے. اور روزے کی فضیلت کہ روزے کا بدلہ سے جنت ہے اور دوسری چیزیں. یہ جو فضیلتیں، یہ ثواب ہے، روزے کا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ٹریننگ کا انعام ہے. اصل جو اس کا مقصد ہے اس کا انعام نہیں ہے، صرف روزے جو ٹریننگ ہے اس کا انعام ہے. مثلا ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے، جو ٹیچر ٹریننگ میں ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے بعد اسکول میں کلاس میں بچوں کو اسی انداز میں پڑھائے، وہ مقصد ہوتا ہے. وہاں جو پڑھائے گا تو کہا جائے گا کہ اپنے مقصد کے مطابق اب کام کر رہا ہے، وہاں سیلری، وظیفہ، اکرامیہ زیادہ ہوگا، انعام. اسی طرح سے جوانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، سپاہیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس ٹریننگ پر ان کو پیسہ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، ان کو وظیفہ ملتا ہے. اب ان کو ٹریننگ ہوئی، حالات کہیں پیش آ گئے، وہاں ڈیوٹی کرنے نہیں جا رہے، ڈیوٹی کرنے کے لائق نہیں ہوئے تو مقصد میں فیل. فوجوں کی ٹریننگ ہوئی، کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا، وہاں لڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو مقصد میں فیل. اسی طرح رمضان کے روزے کا ایک مقصد ہے، یہ ٹریننگ ہے. اس ٹریننگ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے ثواب کا اعلان ہے اور انعامات ہیں جو بار بار سنتے ہیں، 1 کا 70 اور اس طرح سے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اگر ہم مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں تو روزے ٹریننگ کے نتیجے میں انعامات ہیں. مقصد کو حاصل کر لینے کے بعد اللہ کی طرف سے کس طرح کے انعامات ہوں گے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا. تقوی کے لیے روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم متقی بن جاؤ. اب متقی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ سوچیں کس کو متقی پرہیزگار کہتے ہیں. سوچیں تھوڑا سا دماغ ٹھنڈا کر کے. جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، 1 روپے زکوٰۃ ادا کرتا ہے حساب کر کے، روزہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ نے استاد فراخی بھی حج بیت اللہ کر لیتا ہے، ہم اس کو
متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور بڑی باتیں ہیں یہ۔ بہت سے محروم ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے، روزے کی پابندی نہیں کر پاتے، اور حج وغیرہ تو بڑی چیز ہے، تو ان چیزوں کو کوئی اہتمام کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ اس کو متقی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 177 اس میں متقی کی پریبھاشا، متقی کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ ہمارا اس کو سنیں اور سمجھیں، اور روزے کا جو مقصد ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اس آیت کے ذیل میں جو چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق اپنے کو اتارنے کی کوشش کریں، تو روزے کا مقصد ہم حاصل کرنے والے ہوں گے اور بڑے انعامات کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چند رسومات کو، چند رواجات کو کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے کہ اور بھی نماز پڑھتے آپ کے صف میں کھڑے ہو گئے اور رکوع سجدہ کر لیا، بلکہ پہلے ہی بتا دوں میں 3 باتیں انسان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز اس کے اندر عقیدے اور ایمان کی مضبوطی ہو، دوسری چیز اس کی عبادتیں بالکل درست ہوں، تیسری چیز اس کے معاملات ہر حال میں درست ہوں۔ 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو گئی تو یہ شخص اللہ کی نظر میں متقی ہے۔ کسی کا عقیدہ نہیں درست ہے لیکن نمازیں بہت اچھی پڑھتا ہے، وہ معاملات بہت اچھے اس کے، تو وہ متقی نہیں ہوگا۔ غیروں میں بہت سے لوگوں کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اللہ پر یقین نہیں ہوتا ان کا، تو اللہ کی نظر میں متقی نہیں ہوں گے۔ ہمارے ماشاءاللہ عقیدے بہت اچھے ہیں، مسلمانوں کے عقیدے، ہم سب کے خاص میں ہندوستانی مسلمانوں کے عقیدے بہت درست ہیں، لیکن معاملات میں بہت کمزور ہیں ہم، ہماری عبادتیں بھی ٹوٹی پھوٹی جیسی تیسی ہوتی ہیں۔ عقیدہ ہمارا بہت صحیح ہے لیکن معاملات میں ہم کمزور ہیں، عبادتوں میں کمزور ہیں، تو اللہ کی نظر میں ہم متقی نہیں ہیں۔ عقیدہ بھی درست ہو، عبادتیں بھی درست ہوں اور معاملات بھی درست ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ حصر کے ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پورب یا پچھم رخ کر لو، یعنی نماز پڑھ لو یا اس طرح کچھ رسم ادا کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، نبیوں پر ایمان لائے، ایمان اس کا مضبوط ہو اللہ پر کہ اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، احکامات اسی کے اس لائق ہیں کہ ہر حال میں اس کی پیروی کی جائے۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان ہو۔ ہمارا فرشتوں پر کس طرح سے ایمان ہے؟ موت کے فرشتے روح نکالنے آتے ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے اور چیزوں پر ایمان، لیکن عملی طور پر فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات منہ سے بولتا ہے، جو تلفظ کرتا ہے، اس تلفظ کو، اس پروننسیشن کو، اس تکلم کو، اس آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے انسان کے کندھے پر، انسان کے پاس فرشتے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک پولیس والا ہو، سوچیے ہم لوگ کوئی کام خلاف قانون کریں گے؟ چونکہ وہ پولیس والا لگا ہوا اس لیے خلاف قانون کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری تمام حرکتوں کو لکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان ہو انسان کا
اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. فرشتے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کرے اس کا. تم اچھا کرو گے، صحیح کرو گے، اللہ کا انعام ملے گا. تم غلط کرو گے، کوتاہی کرو گے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. فرشتوں پر یقین، فرشتوں پر ایمان. والکتاب، اور کتاب پر ہمارا ایمان ہو، کتاب پر ہمارا یقین ہو. کتاب جو گزشتہ کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جو آخری کتاب قرآن ہے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. گزشتہ کتابوں میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ضروری نہیں، اب صرف عمل قرآن پر ہوگا، لیکن ایمان تمام آسمانی کتابوں پر ہوگا. یہ قرآن، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور ہے ایمان کا مطلب کہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے. ہمارے لیے زندگی کے احکامات اس میں بیان ہوئے ہیں، ہم اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں. آپ دیکھ لیجئے تو رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، ورنہ دیگر مہینوں میں دیکھیے ہمارے گھروں سے گانے کی تو آوازیں آتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی ہیں. ایک طرف ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھنے سے ہم کو ہدایت ملے گی، ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اللہ کی خوشنودی نازل ہوگی. تو اسی طرف کتاب سے اتنی غفلت اور اتنی کوتاہی، اتنی سستی کہ ہمارے گھروں میں کتاب پڑھنے کی آواز ہم کو سنائی نہیں پڑتی ہے. کتاب پر ایمان ہو. پہلے زمانے میں لوگ قرآن بالکل نہیں سمجھتے تھے، ابھی تو بہت زیادہ لوگ عربی جاننے والے ہو گئے، لیکن وہ قرآن پڑھتے تھے اور بہت اچھی طرح نہیں پڑھتے تھے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھتے تھے. قرآن کی تلاوت کی برکت سے، قرآن کے تقدس اور احترام کی برکت سے ان کی زندگی اتنی پاکیزہ رہا کرتی تھی کہ آج کے بڑے سے بڑے پرہیزگار کو لا کر کے بیٹھا دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں فتور پیدا ہو جائے اور معاملات میں خراب ہو جائے وہ، لیکن وہ نادان مطلب جاہل اور ان پڑھ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کی برکت سے اتنے پاکیزہ زندگی گزارا کرتے تھے کہ ان کے سامنے سونے کا ڈھیر لا کر کے رکھ دو، سوئی کی نوک کے برابر وہ بےمانی کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. قرآن کی برکت سے، کتاب کی برکت سے ان کی زندگی پاکیزہ ہوا کرتی تھی. ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، قرآن پر اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا. صرف تعویذ کے لیے قرآن نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے، زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہے. والملائکۃ والکتاب والنبیین، نبیوں پر ایمان ہو. نبیوں پر ایمان، ہم نبی مانتے ہیں، لیکن ایمان کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ایک آدرش، ایک آئیڈیل بنا کر کے بھیجا. آپ کی زندگی کی کاپی کرنا، نقل کرنا، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ کامیابی، ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے. یہ یقین ہو، یہ وشواس ہو، اس یقین کے ساتھ نبی پر ایمان لائیں اور نبی کو سچا جانیں، اپنی زندگی میں اتاریں. یہ تو ایمان کی بات ہو گئی. ایمان پہلے، اب اس کے بعد آتا ہے عبادتوں کا معاملہ. پہلی چیز ایمان بہتر ہو، دوسری چیز عبادتیں. عبادتوں میں مالی عبادتیں بہتر ہوں، جانی عبادتیں نہیں. اب تو جانی عبادتیں بھی دیکھیے کتنے قربانی دے رہے ہیں. کولر چل رہا ہے، اے سی چل رہے ہیں، بہترین پنکھے چل رہے ہیں، گھروں میں کولر اے سی میسر نہیں کہ مسجدوں میں آ گئے. بہت سے فوٹو آتے ہیں سوشل میڈیا پر، ایک طرف سے مسجدوں میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی لکھتا ہے کہ برما کی لاشیں نہیں ہیں بلکہ مسجدوں کے نمازی لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں. تو یہ ہم نماز کے لیے، روزے کے لیے قربانی دیتے ہیں. ماشاءاللہ جسمانی عبادت ہے یہ. جسمانی عبادت سے پہلے مالی عبادتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی جو ہوتے ہیں ان کی مالی عبادتیں اچھی ہوتی ہیں اور بہتر ہوتی ہیں. مالی عبادتوں کی زیادہ وہ فکر کیا کرتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، اللہ کی محبت میں، عَلَى حُبِّهِ ایک معنی اللہ کی محبت میں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دوسرا معنی مال کی محبت کے باوجود. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ تیسرا معنی ہی کا معنی ضمیر جو لوٹ رہا ہے، خرچ کرنے کی محبت میں، خرچ کرنے کے شوق میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یتیم، مسکین، مسافر، مانگنے والوں کو دیا کرتے ہیں اپنے مالوں کو. زکوٰۃ سے نہیں، زکوٰۃ کے بعد آگے آ رہی ہے.
साल भर इंतजार करो ज़कात देने का। ज़कात का एक मुस्तकिल कानून है, इतने माल के आप मालिक हो और निसाब को पहुंच जाए, आप कर्जदार नहीं हैं, एक साल उस पर गुजर गया रखे रखे पैसा, उसमें ज़कात आती है खास मिकदार में। लेकिन ये माल आता, 4 अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए, ईता, इन्फाक, इताम, सदका, ये अल्फाज इस्तेमाल किया ज़कात के अलावा के लिए। या ईता का इस्तेमाल हुआ कि ये मुत्तकी परहेजगार लोग हैं जो अपने मालों को अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करने के शौक में और माल से मोहब्बत होने के बावजूद मिस्कीनों पर, यतीमों पर, मुसाफिरों पर, गरीबों पर और मांगने वालों पर खर्च किया करते हैं। व फिर रिकाब, और गर्दनों के आज़ाद कराने में खर्च करते हैं। आतल माला, मिस्कीनों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, लेकिन हाथ में देते हैं। लेकिन जब कैदी की बात आई तो फिर रिकाब कह दिया अल्लाह ताला ने, गर्दनों के आजाद कराने में पैसा खर्च करते हैं। गर्दन, वो जेल में बंद है, कहीं कैद है, अब उसके हाथ में पैसा दोगे तो जिन लोगों ने कैद कर रखा वो ले लेंगे, फिर वो और गिरफ्तार परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। उसको छुड़ाने के लिए वकीलों को देते हैं, पुलिस को देते हैं, अदालतों में खर्च करते हैं और दूसरे लोगों को आने जाने के लिए खर्च करते हैं, इन कामों में खर्च करते हैं एक कैदी को आज़ाद कराने के लिए। वहाँ कैदी के पास पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी हमदर्दी में ये चारों तरफ दौड़ धूप कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। ये कौन है? मुत्तकी है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। हमारा कैदियों के सिलसिले में बहुत कोताही करते हैं, बहुत ज्यादा हमको इसमें फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह ताला सहाबा की सिफात बयान करते हैं, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये सहाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और फिदाकार जानिसार खाना खिलाते हैं मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को। कैदी कौन लोग थे उस वक्त? कैदी वो लोग थे जिन्होंने बराह रास्त शब-ए नबुव्वत को बुझाने की कोशिश की थी, बराह रास्त जाते नबुव्वत से टकराया था जिन लोगों ने। इतने मबगूस और इतने बुरे कैदी थे, इतने बड़े दुश्मन थे, लेकिन उन दुश्मनों को अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान ने कहा, खाना खिलाओ, उनके साथ इकराम का मामला करो। वो उनको खाना खिलाते थे, खाना खिला करके नेम प्लेट और पेपरों में नहीं दिया करते थे, इश्तिहारात में नहीं दिया करते थे और उनसे जज़ाकल्लाह, थैंक यू और शुक्रिया, धन्यवाद, ये अल्फाज भी गवारा नहीं करते थे। कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तुम्हें जो खाना खिलाते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के यहाँ सवाब के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते हैं। वला शुकूरा, तुम्हारी तरफ से थैंक्स और शुक्रिया की भी उम्मीद नहीं रखते हैं, न चाहते हैं कि तुम हमारे इस खाने का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह की रज़ा के लिए उन दुश्मन कैदियों को जिन्होंने शब-ए नबुव्वत को बुझाने की कोशिश की थी, सहाबे किराम खाना खिलाया करते थे। हम और आप देखें हम कितने अपनी सुन्नत से, अपने मनहज से, अपने तरीकों से हट गए। जेलों में कैदियों को खाना पहुंचाने की हम कितनी फिक्र करते हैं। दूसरी कौम के लोग आते हैं बराबर जेलों के अंदर और कैदियों के लिए खाने फल फ्रूट का इंतजाम करते हैं। इस्लाम की तालीम थी, सहाबा की सुन्नत थी, अल्लाह के नबी की तालीम थी कि कैदियों को खाना खिलाओ, कैदियों की फिक्र करो। मुसलमानों जागो और बेदार हो जाओ, इस सुन्नत को जिंदा कर दो और जेलों में महीने में, 6 महीने में, साल में जरूर पहुंचा करो जेलों में कैदियों को खाना खिलाने के लिए। कुछ लोग जेलों में जाते थे, मुलाकात हमारी, तो वहां चींटी को वो शक्कर डालने के लिए जाते थे। चींटी वहां जेल में भूखी मर रही है। ये सब बेवकूफ़ी, नासमझी वाली बातें हैं। आप चींटी को घर में खिलाओ, बहुत से सड़क पे चींटियां मर रही हैं, उनको खाना खिलाओ, परिंदे हैं उनको पानी पिलाओ। मैं मना नहीं करता कि चींटियों को मत खिलाओ, ये भी सुन्नत है। दस्तरखान के आदाब में ये बात आती है कि दस्तरखान जो ज़र्रात दूसरे जानवर नहीं खा सकते, छोटे छोटे हैं, तो उस दस्तरखान को ऐसे मकाम पर फेंको, उसको झटको जहाँ चींटियां और छोटी छोटी मखलूक उस दाने को खा सकें, उसकी बेअदबी ना हो तो खिलाएं। लेकिन चींटी को खाना खिलाने के लिए मेरे जेल पहुंच जाते हैं, कैदियों की खबरगिरी के लिए कोई पहुंचने वाला नहीं। हम सुन्नत से हट गए। मुत्तकी परहेजगार की पहचान ये है कि खर्च करते हैं, खाना खिलाते हैं कैदियों को भी। हम लोग महीना 15 दिन 6 महीने में कम से कम जेल में जाया करें। जो जेलों में ईमानदार कैदियों के साथ जुल्म होता है, बेईमान कैदियों और जालिम कैदियों, डाकुओं के साथ जुल्म नहीं होता, सीधे कैदियों के साथ जुल्म होता है। अगर हम जेलों में जाते रहे तो जुल्म का सिलसिला रुकेगा।
ان کی دھاڑ بنے گی، ان کے بال بچوں کی ان تک خبر پہنچے گی اور تھوڑا ان کی ہمت بنے گی۔ اور سنت زندہ کا بڑی بات یہ ہے کہ سنت اسلام کی تعلیم زندہ ہوگی کہ ہم قیدی کی خبر گیری کرتے ہیں۔ وآت المال علی قیدیوں میں خرچ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کی بات آئی، پہلے سے لوگوں پہ خرچ کر چکے، اب زکوٰۃ کی بات آئی۔ اتنا خرچ کرنے کے بعد، کاروبار میں مصروفیت کے بعد آپ کے پاس پیسہ بچ گئے، 1 سال گزر چکا اور صاحب نصاب ہے، قرضدار ہے، تو اب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تو عبادت ہو گئی، مالی عبادت، جسمانی عبادت۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ سے پہلے یہ مال ان لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، معاملات کی بات آتی ہے کہ متقی یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، اپنے وعدوں کو یہ پورا کرتے ہیں۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، وعدوں کو ہر حال میں نبھاتے ہیں، ہر حال میں پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور یہ لوگ تنگی میں، بیماری میں اور جنگ کے موقع پر دین پر جمے رہتے ہیں، اللہ کے حکموں پر جمے رہتے ہیں۔ تنگی کے وقت انسان عام طور پر اپنے بال بچوں کا چہرہ سوچ کر کے اور دوسری چیزیں سوچ کر کے غریبی میں غلط راستے اختیار کر لیتا ہے، لیکن متقی کی یہ پہچان بتلائے گی کہ غریبی میں بھی، تکلیف میں بھی غلط راستہ یہ نہیں اختیار کرے گا۔ حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر کسی نے آپ پر حملہ کیا تو آپ بدلے میں اس کے بچے کو نہیں مار سکتے ہو، اس کی عورت کو نہیں مار سکتے ہو، اس کے باپ کو نہیں مار سکتے ہو۔ جنگ کے موقع پر بھی یہ دین پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیفینسیل وار کرتے ہیں، اسی پر حملہ کرتے جس نے اس پر حملہ کیا ہے، اسی سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے جس نے اس پر حملہ کیا ہے۔ بے گناہ بے قصوروں پر یہ ظلم و زیادتی اور اپنے دست درازی نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں متقی۔ تو آپ کے سامنے متقی کی ڈیفینیشن، متقی کی پریبھاشا آ گئی۔ پہلی چیز ایمان مضبوط ہو، دوسری چیز عبادتیں اچھی ہوں، عبادتوں میں مالی عبادتیں زیادہ بہتر ہوں، مالی عبادتوں پہ زیادہ تاکید کی گئی۔ تیسری بات معاملات اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ سند دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ڈگری دیتے ہیں کہ یہ آدمی متقی پرہیزگار ہے۔ ہم جو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج زکات ادا کر لے، معاملات کیسے بھی وہ متقی ہیں۔ ہم نے دین کو بہت سمیٹ دیا۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں جس میں صرف 500 آیتوں کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکات کا حکم دیا گیا، باقی تمام آیتوں میں دوسری ہدایت، دوسرے احکامات موجود ہیں۔ اگر صرف نمازی کو متقی پرہیزگار کہتے ہیں تو ہم نے دین کو سمیٹ دیا۔ یہی صفت تھی یہودیوں کی جو دین کے ایک حصے پر عمل کرتے تھے، بڑے حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے ان پر اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب نازل ہوا، ظالم حکمران پر مسلط کیے گئے۔ ہم بھی اگر دین کو سمیٹتے محدود کر دیں تو پھر ہم بھی اللہ کے عذاب کے حقدار بنیں گے۔ دین کو وسیع کر دیں، ایمان بھی صحیح ہو، عبادتیں بھی صحیح ہوں، معاملات بھی صحیح ہو، تو ہم متقی کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی نصرتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔